میں اور اشتارا بھی بھاگنے والوں کے ساتھ اترائی میں جا کر بازار کے اکبی محلے میں داخل ہو گئے تھے۔ گلیاں ویران تھیں جیسے اس علاقے میں کرفیو نافذ تھا۔ ریحان کہاں ملے گا؟ میں نے پلٹ کر اشتارا سے پوچھا۔ اگر دور جگہ ہو تو کہیں سے سواری پکڑ لیں۔ مان گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنائی دی اور آنسو گیس کا شل گلی سے چند فٹ باہر فٹ پاتھ پر پھٹا۔ اشتارا میرے عقب میں تھی، وہ چیخی اور میں نے پلٹ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور واپس دوڑنے لگا۔ جو لوگ بازار میں تھے وہ بھی اسی گلی میں گھس آئے تھے۔ گلی سیدھی تھی، دائیں بائیں اونچی دہلیزوں والے سارے دروازے بند تھے۔ دوسرا گولا یقیناً گلی کے ناکے سے چلایا گیا تھا۔ ہمارے سروں کے اوپر سے گزرتا 10-15 قدم آگے گرا، یعنی پولیس نے اس تنگ گلی میں لوگوں کو گھیر لیا تھا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا اور ایک دروازے کی تیسری سیڑھی پر اشتارا کو گھسیٹتا جا کھڑا ہوا۔ مرد، عورتیں اور اسکول کے بچے کھانستے، چیختے، چلاتے، آنکھوں پر ہاتھ رکھے بدحواسی کے عالم میں آگے ہی آگے بڑھ رہے تھے۔ حالانکہ سامنے پھٹنے والے شل نے دھوئیں سے آگے بڑھنے کا راستہ روک دیا تھا، لیکن وہ دھوئیں سے نہیں، گولیوں سے بچنے کے لیے زہریلے دھوئیں کی چادر میں چھپ رہے تھے۔ پیچھے دھواں اوپر اٹھ گیا تھا یا لوگوں نے نگل لیا تھا۔ شور سن کر میں نے جھانک کر دیکھا، پولیس بے تحاشا لاٹھیاں برساتی ہجوم کو رونتی آگے بڑھ رہی تھی۔ میری پشت پر جو منکش کواڑ تھے میں پہلے دیکھ چکا تھا، ان میں 2-3 انچ جری تھی، لیکن میرا گر تھا نہ کسی شناسا کا تھا۔ یہی سوچ جھجک بن گئی تھی، لیکن جب افریتوں کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے ناخوشگوار فیصلہ کیا اور اپنے فیصلے سے اشتارا کو جوں ہی آگاہ کیا۔ اس نے ایک دم کواڑ پر دباؤ ڈالا اور مجھے گھسیٹتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اس نے فوراً ہی دروازہ بند کر کے زنجیر لگا دی تھی۔ اس بڑے مکان کا صحن خاصا وسیع تھا۔ صحن میں اخروٹ کا قدآور درخت تھا جس کے خشک پتے صحن میں بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ بوسیدہ چٹائیاں بے ترتیب اوندی سیدھی پڑی ہوئی تھی۔ لگتا ہے یہ مکان خالی ہے۔ باہر کے شور میں اشتارا کی سرگوشی سنائی دی۔ فسادات سے ڈر کر کئی ہندو ہجرت کر گئے ہیں۔ میری چھٹی حس نے بیدار ہو کر چونچ ماری تھی یا میری حساس سماعت سے کوئی آواز ٹکرائی تھی۔ میں نے پھرتی سے دائیں جانب دیکھا۔ پر جانے والی سیڑھی کے آخری قدمچے پر درمیانی عمر کا ایک صحت مند شخص کھڑا ہمیں گور رہا تھا۔ اس کے پاس ڈبل بیرل گن تھی۔ نمستے مہاراج، اشتارا نے دونوں ہاتھ جوڑ رکھے تھے۔ ہم شرپسندوں کے خوف سے اندر چلو، اس نے زیر لب مسکرا کر کہا۔ اگر وہ سر سے ننگا نہ ہوتا تو اس کی صاف چندیا پر بالوں کی لہراتی لٹ دکھائی نہ دیتی۔ یہاں ہی بس گڑی پل کے لیے مہاراج، اشتارا بولی، آپ کی بڑی کرپا ہوگی۔ تم ادھر کوٹھی میں چلے جاؤ، ردی اخباریں بوری میں ڈالو۔ اس نے مجھے بٹ سے ہلکا سا دھکا دیا۔ ارے وہ تیرا بالشتیا ساتھی کہاں ہے؟ آج نیا لے آئی ہے؟ یہ کوئی اجنبی ہے مہاراج، بوندو ادھر بھیڑ میں بچھڑ گیا ہے۔ اچھا، اس نے غلیظ دانتوں کی نمائش کی۔ میں سمجھا تیرا آدمی ہے، چل بے چلتا بن، اخباریں کاکی لے لے گی۔ بس چند منٹ مہاراج، میں نے اندر اٹھنے والی گڑگڑاہٹ کو بامشکل دبا کر کہا۔ ابھی باہر خطرہ ہے، جائے گا یا؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر جھکایا۔ دوسرے لمحے وہ ڈکراتا ہوا پکے صحن میں اوندے منہ جا پڑا تھا۔ وہ فن جسے کبھی میں نے شوقیہ سیکھا تھا، جس کے سکھلانے والے نے اختتامی اوتر کے وقت کہا تھا کہ یہ فن تمہارے پاس مقدس امانت ہے، اس امانت کو تم صرف اپنے دفاع اور ظالم کے اٹھے ہوئے ہاتھ کے لیے استعمال کرو گے۔ میں نے اپنا دفاع کیا تھا اور ظالم کے ہاتھ کو روکا تھا۔ اب اٹھ اور خاموشی کے ساتھ اندر چل۔ میں نے گن اس پر تان لی اور وہ جڑا کھائے کتے کی مانند لرزتا اور چیوں چیوں کرتا آگے آگے چل پڑا تھا۔ برآمدے سے گزر کر بڑے کمرے میں داخل ہوئے تو اندر کی سج دج دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ وہ کسی بڑے ساہوکار کا گھر تھا۔ لمبی میٹل پیس پر نرول چاندی کے ظروف اور مورتیاں سجی ہوئی تھی۔ کمرہ جدید فرنیچر اور گداز قالین سے آراستہ تھا۔ ہاں بول، تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے ایک کوچ پر بیٹھ کر جواب دیا۔ یہ لو، اس میں سے اپنی پسند کا نوٹ نکالو۔ اس نے کرتے کی جیب سے پرس نکال کر تپائی پر رکھ دیا۔ چلے جاؤ، لڑکی سے میں الگ معاملہ طے کر لوں گا۔ میں نے گن کی بیرل سے پرس اشتارا کے پاؤں میں پھینک دیا۔ اس نے پرس کھول کر سارے نوٹ نکالے اور اپنے گریبان کے اندر لڑکا دیے۔ میں چاہتی ہوں معاملہ ابھی طے ہو جائے۔ اشتارا نے جپٹ کر میرے ہاتھ سے گن لی اور دھماکے سے میری آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ ایک لڑکی سے اتنی پھرتی اور جرت کی کم از کم میں اس وقت توقع نہیں کر سکتا تھا۔ غالباً اس نے بیک وقت دونوں ٹرائیگر دبائے ہوں گے۔ جب میری آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو میں نے اس شخص کا چہرہ مسخ اور ادھڑا ہوا دیکھا تھا۔ ادھڑی ہوئی کھوپڑی سے مغز نکل کر پچھلی دیوار پر چپک گیا تھا۔ گہری سانس لے کر میں نے اشتارا کی جانب دیکھا۔ وہ مطمئن انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اس کی ضرورت تو نہ تھی۔ میری زبان سے ٹوٹے ہوئے الفاظ ادا ہوئے۔ ہم اسے بے ہوش نہیں، اشتارا بولی۔ یہ کافر کا بچہ مجھے پہچانتا تھا۔ چلو نکل چلیں، میں نے کہا۔ اگر کوئی آ گیا تو ہم پھنس جائیں گے۔ میری خواہش ہے کوئی اور آئے۔ وہ دوسرے کوچ پر بیٹھ گئی۔ ویسے بہنی اچھی ہوئی ہے،
میں تمہارے لیے کہہ رہی ہوں، تمہارا آج پہلا دن ہے، تم باہر نظر رکھنا، آئے ہیں تو ان بوریوں میں کچھ لے ہی چلیں۔ جب ہم باہر نکلے تو گلی بالکل سنسان تھی، ہاں کچھ ٹوپیاں اور ٹوٹے ہوئے ہوائی چپل گلی میں پڑے ہوئے تھے۔ ہماری بوریوں میں چاندی کے برتن، مورتیاں، 25-30 تولے طلائی زیورات اور ساری جیبوں میں کرنسی نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ میرے لیے بطور خاص میڈان فرانس سیاہ رنگ کا ریوالور ماں میگزین اشتارہ نکال لائی تھی۔ واپس چلیں گے نا؟ گلی میں چلتے چلتے میں نے پوچھا۔ کہاں؟ اشتارہ نے گردن موڑ کر پوچھا۔ ڈیرے اور کہاں؟ میں نے بتایا۔ اتنے قیمتی سامان کے ساتھ کہاں جائیں گے؟ یہ صرف ہم جانتے ہیں، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اصل ڈیوٹی کر کے جائیں گے، یہ تو باغ دوڑ کا بونس ہے۔ دوسری طرف بل کھاتی سڑک تھی، سڑک کے کنارے جگہ جگہ ردی کاغذوں اور ٹین ڈبے کے چھپر تھے۔ چھپروں کے سامنے ریڑے کھڑے تھے جن پر بورے اور بنڈل لوڈ ہو رہے تھے۔ آ بھائی اشتارو، تھڑے پر بیٹھے بوڑھے نے ہانک لگائی۔ بہت دنوں بعد پھیرے پر آئی ہے؟ بیمار ہو گئی تھی دینو چاچا، اس نے بوری تھڑے کے ساتھ پٹخ دی۔ گاؤں چلی گئی تھی، اب میرا بھائی بھی میرے ساتھ پھیری کا کام کرے گا۔ بے روزگار تھا، میں نے کہا بھائی بچوں کی پلٹن کیسے پلے گی؟ چل سڑکوں گلیوں میں بکھرا رجک چن لینا میرے ساتھ۔ اچھا سوچا تو نے اشتارو، بوڑھا کش لگا کر کھانستے ہوئے بولا۔ اٹھی صحت ابھی اچھی ہے اس کی۔ اے بھائی کیا نام ہے تیرا؟ سابو، اشتارہ بول پڑی۔ لے چاچا، خاص تیرے لیے لائی ہوں، پورے 2 من کی گانٹھ یوں اٹھائے گا۔ دہاڑی کی بات بھی بول رہے۔ بوڑھے نے مجھے بغور دیکھ کر کہا، بول، مجھے ضرورت ہے، کنڈے پر کام کرے گا، پورے 30 روپے، رہنے کی جگہ اور کھانا پینا، بس کم نہ جاستی۔ میں نے بھی نوکری نہیں کرنی اشتارو۔ اشتارہ نے غیر متوقع اور غیر طے شدہ باتیں کر کے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ شاید وہ میری کارروائیوں کے لیے معقول آڑ اور رہائش کے لیے مناسب انتظام کرنا چاہتی تھی، مگر وہ بھول گئی تھی کہ جو ٹاسک مجھے دیا گیا ہے اس کے لیے میں کسی کا کل وقتی ملازم نہیں ہو سکتا۔ بات پکی ہو جائے تو لے آنا ان کو یہاں۔ اشتارہ نے اپنی بات سنبھالتے ہوئے کہا، چاچا ان کے بچے ادھر اکیلے ہیں۔ ابھی چاچا نے ہاں نہ کا فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ایک نئی پک اپ آ کر سامنے رکی اور ایک قداور وجیہہ نوجوان باہر آیا۔ وہ اشتارہ کو دیکھ کر کھل سا گیا تھا اور والیانہ انداز میں آگے بڑھا تھا۔ انداز سے تو یوں لگتا تھا جیسے وہ آتے ہی اشتارہ کو باہوں میں سمیٹ لے گا۔ اشتارہ نے بھی اس والیانہ پن کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن دونوں ایک دوسرے کے قریب جا کر رک گئے تھے۔ اشتارہ میلے دوپٹے کا کونا دانتوں میں دبا کر مسکرائی ہوئی اس کے ساتھ واپس آئی تھی۔ مال تیار ہے چاچا؟ نوجوان نے مجھ پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر چاچا سے پوچھا۔ مندہ جا رہا ہے سردار صاحب۔ چاچا نے خالی گودام کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ ہنگاموں نے ہر طرف خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ ابھی اطلاع آئی ہے 7 شہری ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ یہ اب روز کا معمول بن چکا ہے چاچا، نوجوان نے کہا۔ لیکن بہت دن نہیں چلے گا یہ ظلم کا ہتھوڑا۔ میرے پاس ادھر 4 بورے سامان ہے، اشتارہ نے کہا۔ ادھر لانا ہے پر ابھی کرایہ نہیں میرے پاس۔ کوئی بات نہیں، وہ کی رنگ انگلی میں گھماتے ہوئے بولا۔ آؤ سامان لے آئیں۔ فرنٹ سیٹ پر اشتارہ اس کے ساتھ بیٹھی اور مجھے دروازے والی جانب بیٹھنا پڑا۔ کچھ تو وہ خاصی سیڈول تھی اور کچھ وزاداری کا خیال تھا، اس لیے میں نے دروازے سے ٹیک لگا لی تھی۔ دونوں بوریاں پیچھے باڈی میں رکھ دی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ دونوں کے درمیان جو بھی تعلق ہے خاصا مضبوط اور قریبی ہے، کیونکہ دونوں کی آنکھوں میں عزت اور نرماہٹ تھی۔ عابد، پک اپ چلی تو اشتارہ بولی، یہ ہمارے ساتھ جانتے ہو کون ہے؟ عابد نے چہرہ گھمایا اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ یہ وہ اہم شخص ہے جس کے لیے کل ہنگامی حالات کا سب کو سامنا تھا۔ اوہ چرغ، عابد نے تیزی سے پورا چہرہ گھمایا اور اپنا دایاں ہاتھ سٹیئرنگ سے اٹھا کر میری جانب بڑھا دیا۔ بے حد خوشی اور فخر محسوس کر رہا ہوں میں۔ مجھے رات 9 بجے پیغام مل گیا تھا کہ آپ بخیریت ہیں۔ رات کا کھانا میں نے آفیسر میس میں کھایا تھا، محض کچھ معلومات کے لیے جن کا تعلق آپ سے تھا۔ اپنے کزن کا بن بلایا مہمان بنا تھا۔ آپ کے فرار کی خبر دبا دی گئی ہے، حتیٰ کہ سینئر آفیسرز بھی بے خبر ہیں۔ البتہ آج صبح سعید احمد بخشی کو ہیڈ کوارٹرز طلب کیا گیا تھا۔ میرے ذرائع کی اطلاع ہے کہ سعید احمد بخشی نے اپنے بیٹے کی بازیابی کا معاملہ حکومت تک لے جانے کی دھمکی دی ہے، جس سے اعلیٰ فوجی کمان سخت پریشان ہے۔ مولوی صاحب کی کیا رپورٹ ہے؟ اشتارہ نے پوچھا۔ اڑتی خبر ہے وہ پار چلے گئے ہیں۔ نہیں، آبی نے تردیدی لہجے میں جواب دیا۔ پرندوں جیسی اڑتی باتوں پر یقین نہ کیا کرو کزن، ہم میں کچھ منہ کالے بھی شامل ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق مولوی صاحب نے امان اللہ خان کے نئے اعلان کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور اپنا پروگرام بھی ملتوی کر چکے ہیں۔ اشتارہ لہجہ بلہجہ مجھ پر منکشف ہونے لگی تھی، ورنہ میں تو اسے تیسرے درجے کی انفارمر ہی سمجھتا تھا جو ردی کے ساتھ اپنی اطلاعات بھی فروخت کرنے کا دندہ کر رہی تھی۔ لیکن اس کی باتوں اور عابد کی ملاقات نے اسے اوپر کی چیز ظاہر کیا تھا۔ میرا خیال جو بعد میں درست ثابت ہوا تھا کہ اس نے چہرے اور جسم کی طرح اپنا اصلی نام بھی میک اپ کی موٹی تہ کے نیچے چھپایا ہوا تھا۔ جانا کہاں ہے؟ عابد نے پوچھا۔
शहबाज को एक टास्क दिया गया है, उसने बताया। रेहान बाबू तक पहुंचाने की मेरी जिम्मेदारी है। तुम लोग अंधे फैसले करने लगे हो। आबिद खफगी से बोला। रेहान पर मुझे शक नहीं, लेकिन इंटेलिजेंस वाले उसके ताक़ुब में हैं। मेरा ख्याल है उसकी हर शय बज्ड है। उसका पेइंग गेस्ट सहाफी जॉन वुड कल वादी से निकाल दिया गया है और रेहान एक रात IS में रखा गया है। इन हालात में मेरा मोअज़्ज़ज़ दोस्त पकड़ लिया जाएगा या अपने पीछे शिकारी कुत्ते लगा लेगा। कसूर फैसला करने वालों का नहीं है, इश्तारा बोली, बल्कि कसूरवार मैं हूँ और वो सब हैं जो शहर में रहते हैं और बदलते हालात की इत्तला मरकज को नहीं देते। वो तो दूर दराज जंगलों और पहाड़ों में पड़े हुए हैं। किस अहमक ने ये राय दी थी उनको? आबिद हत्थे से उखड़ने लगा। असल में वो सारे इख्तियारात अपने पास रखने के खप्त में मुब्तला हैं। गुरेला जंग का सिर्फ नाम सुन लेने से कुछ नहीं होता। तरबियत के साथ साथ मंसूबाबंदी और माजी की जंगों से रोशनी हासिल करना पड़ती है। मंसूबे हमेशा दुश्मन की नाक के नीचे बैठकर बनाए जाते हैं। दुश्मन की बनती बिगड़ती पॉलिसियों के मुताबिक जोड़ तोड़ किया जाता है। मंसूबा साज यहाँ से दूर बैठे हैं और यहाँ पल पल पॉलिसियाँ बदलती हैं, हालात तब्दील होते हैं। मैं फिर कहूँगी कमांडर, इश्तारा बोली, अगर तुम अपनी अना से बाहर निकल कर सोचो तो हमारे बड़ों के सारे इक़दाम की हिमायत करोगे। वो हमारी तहरीक की रूह है और हम बदन हैं। दोस्तों, मैंने साइड बैक व्यू मिरर पर निगाहें जमाए हुए कहा, एक हुंडा शुरू से पिकअप के पीछे है। आबी ने बाइस्तगी अपने सामने वाला आईना दुरुस्त किया और पिकअप का रुख शुमाली पहाड़ी सिलसिले की जानिब मोड़ दिया। हुंडा सवार ने भी कदरे तजब्जुब के बाद ताक़ुब जारी रखने का फैसला किया था। जैली सड़क के टर्न पर वो एक आध मिनट के लिए रुक गया था, जैसे उसके हुंडा में कोई नक्स पैदा हो गया हो। तुम्हें ग्रीन हिल्स क्लब के सामने ड्रॉप कर दूंगा, आबिद ने कहा। तो हम दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा। अगर वो तुम्हारा परस्तार है तो उसे दाना डालती हुई मेरे घर ले जाना। बसूरत दीगर मैं और शहबाज मुनासिब जगह जाकर इससे मुलाकात करेंगे। आबिद ने रिंग इश्तारा की गोद में रख दिया और उसने एक चाबी रिंग से अलग कर ली। गोया वो इस चाबी से पहले भी आबिद के घर का ताला खोलती रही थी। मैं सोचना नहीं चाहता था, मेरा इसे कोई ताल्लुक भी ना था। शायद वो पहला यकीन जलने लगा था जो बहराम शाद और इश्तारा की मुलाकात ने दिया था। मैं यही समझा था कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इश्तारा शायद सब की प्रोफेशनल किस्म की महबूबा थी। ग्रीन कॉटेजेस के सामने जो ही गाड़ी रुकी, इश्तारा कूद गई। तेरे की। आबिद ने अकब नुमा आईने को मुक्का मारने की अदाकारी करते हुए कहा, वो रुक गया है, गालिबन कॉलजेट है। मेरा ख्याल है दोस्त, मैंने उकताए हुए लहजे में कहा, ये आम सी बात है। हमें रेहान के सिलसिले में हतमी फैसला करना है। बेतकल्फी माफ करना प्यारे, आबिद खुश दिली से बोला। मैं मौत जैसे सिलसिले को भी गैर संजीदा लेने वाला हूँ। रेहान वो शख्स है जिसे बाउले कुत्ते ने काट लिया है। ऐसे शख्स से किसी भी सेहतमंद आदमी को दूर रहना चाहिए। हम उसके बगैर भी काम चला सकते हैं। टास्क क्या है? सॉरी माई फ्रेंड, मैंने माजरत खाना अंदाज में जवाब दिया। मैं कुछ नहीं बता सकता। तुम्हारा अंदाज पसंद आया शहबाज, लेकिन तुम देखोगे तुम्हारे इशाने के साथ मैं हूँगा। उसने टर्न लिया और पहाड़ी के दामन में घूमती सड़क पर चढ़ गया। सड़क के दाएं हाथ पहाड़ी थी जो बदतरीज मगरिब की तरफ ढलवान की शक्ल इख्तियार करती जा रही थी। बाएं जानिब गालिबन वो नाला था जिसे मैं 2 बार उबूर कर चुका था। सड़क बाएं जानिब घूमती जब ग्रीन कॉटेजेस के बराबर आई तो पुल उबूर करते ही नर्सरी के अहाते में उसने गाड़ी रोक दी। छोटे बड़े गमलों का 2 रोया सिलसिला कॉटेजेस तक चला गया था। दरमियान में कच्चा पाथवे था जिस पर बड़े घरानों की खवातीन और बच्चे चल रहे थे। कुछ खवातीन नर्सरी की इंतजामिया के लड़कों से बातें कर रही थी। आबिद टहलता हुआ तंग नाले में उतर गया था। पार जाने के लिए लकड़ी के शहतीर जोड़कर पुल बनाया गया था जिससे बैक वक्त एक आदमी तवाजुन संभाल कर पार जा सकता था। चढ़ाई के दरमियान दरख्तों में गिरा हुआ वो कॉटेज था जिसका रंग ग्रीन था लेकिन जगह जगह से उखड़ा हुआ था। ट्राई सर्कल ताला खोलकर आबिद ने दरवाजा खोला और एक तरफ होकर मुझे अंदर जाने का रास्ता दिया। पूरे सहन में रंग रंग के फूल खिले हुए थे। ईंट की चौड़ाई के बराबर रास्ता बरामदे तक जाता था। कमरे में एक पलंग, 2 कुर्सियां और एक राइटिंग टेबल थी जिस पर जरायद और किताबें करीने से रखी हुई थी। आबी ने ताले टेबल पर रखे और टेलीफोन सेट का रिसीवर उठा लिया, फिर फौरन वापस टेबल पर रख दिया। चंद मिनट और वो बुड़बड़ाया और मेरी जानिब मुड़कर बोला, बैठ जाओ प्यारे, खाना बेतकल्लुफ है। अभी मैं इश्तारा की खबर लेने के बारे में सोच रहा था कि फोन की घंटी बजने लगी। आबी ने कॉल सुनी और हंसने लगा। फिर उसने रिसीवर मुझे दे दिया। मैंने माउथ पीस पर हथेली रख कर उसकी जानिब सवालिया निगाहों से देखा तो उसने इश्तारा का नाम बता दिया। हेलो, मैंने मध्यम आवाज में कहा। भाई मैं बूढ़ा शख्स हूँ, ये बेमकसद भाग दौड़ मुझे थका देगी। मुझे एहसास है मेरे भाई, इश्तारा ने जवाब दिया, लेकिन यूं खुली आंखों से अंधे कुएं में गिरना भी तो दानिशमंदी ना होगी। तुम वही मदद अपने ड्राइवर से हासिल कर सकते हो। बिल्कुल यकीन के साथ मैं तमाम जिम्मेदारी कबूल कर रही हूँ। मैं तन्हा भी अपनी मदद कर सकता हूँ।
میں نے کہا اگر تم قوائف کی حد تک رہنمائی کرو تو۔ نہیں بھائی، وہ بولی، مجبوری ہے، ڈرائیور آل راؤنڈر ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ میں نے ریسیور رکھا تو کرسی گھسیٹ کر عابد قریب آن بیٹھا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ السلام علیکم میڈم، میں عابد کاشمیری بول رہا ہوں۔ جی، وہی انٹرویو کی درخواست۔ تھینک یو میڈم۔ جی، میں وقت پر حاضر ہو جاؤں گا۔ پیریڈل پر انگلی مار کر اس نے ایک اور نمبر ملایا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ وہ لڑکا کلب ملازم شنکر تھا۔ عابد نے بتایا۔ چھوڑو اسے، مجھے اندر کی بات بتاؤ، میرے ساتھ تم کیوں کام کرنا پسند کر رہے ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے دوست، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ اجازت مل گئی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ احتیاط اور اعتماد، عابد بولا، دونوں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم دونوں خوبیوں سے آشنا ہو۔ ہاں، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ میں نے بہرام شاد کی باتیں اسے بتائیں جو اس نے بڑی توجہ سے سنی۔ بے شک یہ کام تم ہی کر سکتے ہو، اس نے بتایا، چونکہ ہم لوگ معروف ہیں۔ بہرام شاد کی اپنی مجبوری ہے، وہ فوج کا بگوڑا ہے، یقیناً اس کی تلاش بھی جاری ہوگی۔ رہا میرا معاملہ تو میں بحیثیت صحافی جانی پہچانی شخصیت ہوں، لیکن اس ہوٹل میں تم اس حالت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وہاں وی آئی پی قسم کے مہمانوں کو داخلے کی اجازت دی جاتی ہے، اس لیے تمہیں بھی وی آئی پی کا روپ دھارنا ہوگا۔ لیکن تلاش میری بھی ہو رہی ہے۔ تلاش؟ وہ کس سلسلے میں؟ اوہ، کیپٹن وریام، آئی سی۔ اسے جلد ہی میری کہانی یاد آ گئی تھی۔ میرا خیال ہے اگر تم مونچھیں صاف کر لو اور بالوں میں چاندی کے تار شامل کر لو تو کام بن جائے گا۔ سوٹ میرا فٹ ہوگا، چلو میک اپ ہو جائے گا۔ مجھے 3 بجے اخبار کے دفتر بھی جانا ہے۔ میک اپ سے کہیں زیادہ چاروں میں سے ایک کا انتخاب ضروری ہے۔ میں نے وگ اتارتے ہوئے کہا، یہ انتخاب آپ کریں گے۔ کون اتنا بڑا ہے کہ جس کے جوتے میں سب کے پاؤں آ جائیں؟ راہ ایک طاقتور ادارہ ہے اور اس کے نمائندے دنیا کے نہ صحیح لیکن ملک کے عیار ذہین اور شفاق لوگ ہیں۔ وجے ایک ہی مقصد کے لیے الگ الگ مل رہا ہوگا، لہٰذا میں بھیڑیے سے بھیڑ کا شکار کرنے کی سفارش کروں گا۔ عابد نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ آؤ میک اپ کے دوران باتیں کریں گے۔ اس نے اندرونی دروازہ کھولا۔ ہاں، میں کہہ رہا تھا بھیڑ کا شکار آسان اور بے خطر ہے۔ اب ہم نواز بٹ، علی عباس اور راجو میں سے آسان اور کمزور شکار کا انتخاب کریں گے۔ یہاں بیٹھو، میں بیگ لے آؤں۔ اس نے شیونگ کا سامان میرے حوالے کیا اور میں نے باتھ روم میں جا کر پلی ہوئی مونچھوں کو تکلیف دہ فیصلے کے ساتھ صاف کر دیا۔ شیو بھی بڑی ہوئی تھی اور مجھے کسی وی آئی پی کا کردار ادا کرنا تھا، اس لیے خوب جاگ بنا کر شیو بھی بنانا پڑی اور دل گرفتہ سا باتھ روم سے نکل کر عابد کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے چہرے کا بغور جائزہ لیا۔ یہ چاند پر داغ اور سجے گا۔ اس نے ریڈی میڈ ابھرا ہوا چنے کے دانے جتنا تل دائیں آنکھ کے نیچے گال کی گولائی پر چسپاں کر دیا۔ دیکھو، اب 50% تمہارا چہرہ بدل گیا ہے۔ میں نے بے دلی سے آئینے میں چہرہ دیکھا۔ واقعی پہلی نظر میں شاید مجھے اپنا بھی کوئی نہ پہچان سکتا۔ مانگ درمیان سے نکلے گی، پر پہلے لباس پہن لو۔ اس نے وارڈروب کے دونوں پٹ کھول کر مجھے سامنے کھڑا کر دیا۔ میں نے سرمئی رنگ کا 3 پیس سوٹ نکالا اور پہن لیا۔ پتلون قدرے ڈھیلی تھی کیونکہ عابد کا پیٹ بڑا ہوا تھا۔ لباس جیسا بھی ہوتا کسی نہ کسی طور موافق بنایا جا سکتا تھا، لیکن جب معاملہ آیا پاؤں کا تو ہاتھوں کے سارے طوطے اڑنے لگے۔ میری ایڑیاں زخمی تھیں اور 3 پیس سوٹ میں ملبوس کوئی بڑا شخص نہ تو برہنہ پا رہ سکتا تھا، نہ ہی نرم و گداز بولیں استعمال کر سکتا تھا۔ یار یہ مسئلہ۔ وہ بولتے بولتے رک گیا اور دوڑتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سیاہ چپل کا جوڑا تھا۔ نہیں عابد بھائی، اس کے فلیپر ایڑیوں پر لگیں گے۔ میں نے چپل دیکھ کر کہا، ہاں اگر کینوس شوز ہوں تو آؤ تم خود پسند کر لو۔ اس نے لے جا کر شوز ریک کے سامنے کھڑا کر دیا۔ میں نے سپورٹس شوز کا انتخاب کیا اور ایڑیوں پر روئی رکھ کر پٹیاں باندھ لی۔ شوز پہن کر چلا، دوڑا اور اچھلا۔ درد کا احساس ناگوار تھا۔ میں وجے سے ملاقات کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ جب عابد نے تالے اٹھائے تو میں نے کہا، چاروں کی معلومات کا وہ مجموعہ ہے۔ اس نے کندھے اچکائے لیکن زبان سے کوئی ایسا اظہار نہ کیا تھا جس سے میں یہ معلوم کر سکتا کہ اس نے میرے فیصلے کی تائید یا تردید کی ہے۔ اس کے لیے تمہارے ساتھ خوبصورت سہارا ہونا ضروری ہے، اس نے تالا لگاتے ہوئے کہا، اور وہ سہارا برفانی لومڑی بن سکتی ہے۔